کی حرکت سے خط استوا مارز وجود میں آیا، اس کو فرض کیا گیا، اور یہاں پر کسی کی اپنی نہ چلی کہ کوئی کہتا نہیں جناب، کوئی سائنسدان کہتا ہے کہ نہیں خط استوا ہم یہاں نہیں مانیں گے، تھوڑا یہاں مان لیتے ہیں یا تھوڑا وہاں مان لیتے ہیں، ایسا کسی کو اختیار نہیں تھا، کیونکہ رب تعالیٰ کے حکم پر جو سورج حرکت کر رہا ہے اس حرکت کے مطابق ہی خط استوا فرض کرنا ضروری ٹھہرا، لہذا یہ اپنے جو ہے وہ کسی کی خود ساختہ نہیں ہے، اپنی مرضی یہاں پر کوئی اپنی چلا نہیں سکتا۔ اب آئی باری طول بلد کی۔ اب دیکھیے دنیا گول ہے، اور گول چیز میں کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ یا اینڈنگ پوائنٹ نہیں ہوتا۔ آپ گول گیند لے لیں بچے کی، اب کیا کہیں گے آپ یہاں سے شروع ہے، تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے یہاں سے شروع ہے؟ ذرا گیند کو گھما لیجئے، پھر آپ کو لگے گا یہاں سے شروع ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ تو لہٰذا یہ کام حضرت انسان کے ہاتھ میں آیا۔ پہلے عرب حکماء جو ہیں وہ حیات دان ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے زمانے میں جزائر خالدات، جس کا آج کل موجودہ نام کینری آئی لینڈ ہے، یہ اسپین کے قریب ایک جزیرہ ہے، وہاں پر جو ہے وہ دنیا کے طول کا مبدا، اسٹارٹنگ پوائنٹ آف لانگیٹیوڈ، مبدا طول جو ہے ہمارے بزرگوں نے قرار دیا۔ لیکن پھر مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت جو ہے وہ جاتی رہی، اور یہ چیز بھی مطلب جو ہے رخصت ہو گئی۔ پھر حکمہ ہند آگے بڑھے، اور انہوں نے گنگدس کے مقام کو، جو کہ موجودہ سری لنکا کہلاتا ہے، تو یہاں پر انہوں نے مبدأ طول مانا کہ یہ 0 درجہ طول بلد ہے۔ لیکن 1844 میں جب ایک کانفرنس ہوئی عالمی سطح پر، تو اس میں برطانیہ نے یہ بات ثابت کی کہ دنیا کی سب سے بڑی اور اچھی جو اپنے ایسٹرونومیکل لیبارٹری ہے وہ ہمارے پاس ہے لنڈن میں گرین وچ کے مقام پر، لہذا گرین وچ ہی کو دنیا کا مبدأ طول قرار دیا جائے۔ اور 1844 عیسوی سے ناظرین کرام گرین وچ کو دنیا کے طول کا وسط مان لیا گیا، اور اب تک یہی رائج ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اب ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ گرین وچ ہے، اور گرین وچ سے ہم نے جو ہے وہ شمالاً جنوباً ایک خط کھینچا۔ اب اسے کہیں گے اپنے مبدأ طول، یعنی 0 درجہ، 0 درجہ طول بلد۔ وہ خط استوا یوں تھا شرقاً غرباً 0 درجہ، اور یہ طول بلد کا درجہ جو وہ ایسے ہے، یہ 0 درجہ ہو گیا طول بلد کا۔ اچھا، اب دیکھیے مشرق کی طرف ہم درجے گنیں گے، تو یہ ہو گیا 30 درجے شرقی، یہ ہو گیا 60 درجے شرقی، اور یہ 90 درجے شرقی۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام یہ زمین کا پہلو جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، پیچھے کی جانب 90 کے بعد 120، 150، اور بالکل 0 کے عین پیچھے جو ہے، یعنی مبدأ طول کے عین پیچھے جو درجہ ہوگا وہ ہوگا 180 درجہ، یہ ہوگا طول بلد شرقی، اور یہ شرقی دنیا کہلائے گی۔ اب یہی کیفیت گرین وچ کے، یہ گرین وچ ہے، گرین وچ کے جانب مغرب جو ہے یہ جو دنیا ہوگی یہ غربی دنیا کہلائے گی، اور اس میں بھی اسی طریقے سے درجات ہوں گے۔ دیکھیے 30 درجے شرقی، 30 درجے غربی، اب یہ غربی دنیا ہے، اور 60 درجے ویسٹ یعنی غربی، اور یہ 90 درجے غربی۔ اس کے بعد یہاں بھی زمین کا جو پیچھے کا پہلو ہے اس میں 120 درجے غربی، 150 درجے غربی، اور 180 درجہ غربی۔ تو جو مبدأ طول گرین وچ کا جو طول بلد ہے 0 درجہ، اس کے عین پیچھے جو لکیر ہوگی وہ انٹرنیشنل ڈیٹ لائن یعنی خط بین الاقوامی تاریخ بھی کہلاتی ہے، اور وہ بیک وقت 180 درجہ شرقی بھی کہلاتی ہے، اور 180 درجہ غربی بھی کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یوں تو طول بلد جو ہے وہ یا شرقی ہوتا ہے یا غربی ہوتا ہے، اس کو ہم نوٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے طول بلد
یا شرقی ہوتا ہے اور یا غربی ہوتا ہے. شرقی کو ایسٹ اور غربی کو ویسٹ کہتے ہیں اور ایسے ای اور ڈبلیو سے ظاہر کرتے ہیں. بہرحال شرقی ہو یا غربی دونوں صورتوں میں طول بلد کم سے کم 0 درجہ ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 180 درجہ ہوتا ہے. دیکھیے نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, زیادہ 180 درجہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے عرض بلد اور طول بلد کے بارے میں سنا. اب ہمیں کیسے معلوم ہو ناظرین کرام کہ دنیا کے کون سے ملک کے کون سے شہر کا عرض بلد اور طول بلد یعنی لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ کیا ہوگا؟ تو یہ جاننا تو اب کوئی مشکل ہی نہیں رہا اور نہ اس میں اختلافات باقی رہے. اب تو آپ کے ہاتھوں میں جو ہے وہ اینڈرائڈ سیٹس موجود ہیں اور اس میں بائی ڈیفالٹ کمپنی کی طرف سے جو ہے وہ میپ کا آئیکن ڈالا جاتا ہے. آپ اس کو کلک کیجئے اور اس کے سرچ میں آپ اپنے گاؤں کا بھی نام لکھ دیں گے تو وہ آپ کا گاؤں بھی ڈھونڈ کے نکال دے گا. اور یہ بھی نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ خود بخود آپ کو کرنٹ لوکیشن پر لے جائے گا. اور یوں بھی آپ کا گاؤں بلکہ آپ کا گھر کہاں ہے, شہر کے اندر آپ کا محلہ, آپ کی گلی, آپ کا گھر کہاں ہے, آپ کے گھر کے لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ کو بھی وہ ظاہر کر دے گا. اب یہ کوئی دشوار بات نہ رہی. پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی لیکن اب بہر دنیا بہت آگے جا چکی ہے, لہذا عرض بلد طول بلد ہم بہت آسانی سے اپنے جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں. ہاں البتہ آپ کو وہاں پر ان باتوں کا خیال رکھنا ہوگا کہ بعض اوقات وہ علامات سے ظاہر کرتے ہیں. تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عرض بلد جو ہے اس کی 2 جہتیں ہوتی ہیں, یا تو وہ شمالی ہوتا ہے جیسے پاکستان والے, یا جنوبی ہوتا ہے جیسے جنوبی افریقہ والے. ٹھیک ہے, تو اگر شمالی ہوگا تو یا تو وہ این سے ظاہر کریں گے اور یا پھر پلس سے ظاہر کریں گے. یعنی لیٹیٹیوڈ کی ڈگری کے ساتھ اگر پلس ہوگا تو وہ لیٹیٹیوڈ نارتھ یعنی شمالی ہوگا عرض بلد, اور اگر مائنس کی علامت ہوگی تو جنوبی ہوگا. اور اسی طرح طول بلد میں یہ شرقی ہوتا ہے یا غربی. اگر شرقی طول بلد ہوتا ہے تو پلس سے ظاہر ہوتا ہے جیسے پاکستان کا جتنے بھی طول بلد ہیں شہروں کے, اور غربی ہو تو یہ مائنس سے ظاہر کرتے ہیں جیسے کہ بر اعظم جنوبی امریکہ و شمالی امریکہ کے یہ پورے کے پورے غربی دنیا میں واقع ہیں اور ان کے لانگیٹیوڈ کے ساتھ مائنس ظاہر ہوتا ہے. تو بہرحال اب یہ کوئی مشکل بات نہ رہی. عرض بلد طول بلد جو اپنے معلوم کرنا اور یہ آسان ہے. ٹھیک ہے, آئیے اب ہم گلوب کو سامنے رکھتے ہیں اور بعض باتوں کو ہم سمجھتے ہیں. اس سے پہلے ایک بات اور ہم لیتے چلیں تو آسانی ہوگی. ٹھیک ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیے ناظرین کرام, درجہ ابھی ہم نے سنا کہ عرض بلد کے درجے جو ہے 0 سے لے کے 90 ہوتے ہیں اور طول بلد کے 0 سے لے کے 180 ہوتے ہیں. یہ درجہ کس چیز کا نام ہے؟ تو دیکھیں درجہ کہتے ہیں, اس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈگری. ڈگری تو درجہ یا ڈگری دائرے کے اگر 360 برابر برابر حصے کیے جائیں تو ہر حصہ درجہ کہلاتا ہے. اور اب درجہ بھی کافی بڑا ہوتا ہے کیونکہ ہماری زمین بہت بڑی ہے, لہذا درجہ بھی 128 کلومیٹر کے لگ بھگ ہوتا ہے طولی درجہ, تو عرضی درجہ جو ہے. تو لہذا اب 128 کلومیٹر کا درجہ ہو تو یہ درجہ بھی بہت بڑا ہے, لہذا پھر اس کی بھی تقسیم کی جاتی ہے. اور درجے کا جو 60واں حصہ ہوتا ہے اس کو دقیقہ کہتے ہیں. لہذا ایک درجے میں 60 دقیقے ہوتے ہیں اور دقیقے کو انگلش میں کہتے ہیں منٹ.